تو اس دوران اسد عمر صاحب اور میں اور چیئرمین ہم بات کرتے رہے، اور میں نے پھر وہ رات ایسی تھی کہ صبح 4:15 بجے تک سارا جو کام میرے ذمہ تھا وہ میں کرتا رہا، اور لوگ جو تھے وہ اگلے دن تک وہاں پہ موجود رہے اور وہ بیٹھے رہے۔ وہاں سے ہم جب نکلے تو میں نے ان کو نکلنے سے پہلے بتایا، میں نے کہا کہ فلان جگہ زیبا جج ہیں جو ایس جے چودھری، وہ ان کے پاس ہم نے جانا ہے۔ میں ایک بات جو نہیں آئی سامنے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ ہم جب وہاں گئے 2 رکاوٹیں نواز شریف کے واپس آنے میں۔ ایک رکاوٹ ان کی خواہشوں کی پوری لسٹ ہے جو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ دوسری جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خوف ہے کہ عمران خان نے کہا نواز شریف تمہارا استقبال کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں جب کہتا ہوں کہ کل بات کروں گا تو انشاءاللہ بھی کہتا ہوں ساتھ اور کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن پھر جو پاکستان کے اندر اس وقت نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ایک ایسا نظام جو پاکستان میں کیا دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو مریم کیس بنا تھا، مریم کیس میں جو جے آئی ٹی تھی اس میں پاکستان کے سارے ادارے، آئی بی تھی اس میں، دونوں جو مسلح افواج کے ادارے انٹیلیجنس سے متعلقہ وہ تھے، ایف آئی اے، کوئی بچا نہیں تھا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا عمران کوئی رہ گیا، کوئی رہ نہیں گیا تھا۔ اور انہوں نے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پورا اونٹ کا بوجھ ریڑھیوں پہ لاد کے وہ سارے جو ثبوت اکٹھے کیے گئے تھے وہ عدالت میں پیش کیے گئے۔ آج مجھ سے کسی نے پوچھا صبح ہائی کورٹ میں، آج عمران خان کے حوالے سے جو کیس تھا میں اس کی بھی بات کرتا ہوں آپ سے، میں وہ جرنلسٹ تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ جو فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ۔ میں نے کہا پہلے تو یہ ہوتا سرکار بنام مریم، اب مریم بنام مریم ہے۔ پہلے ہوتا تھا سرکار بنام شہباز، اب ریاست کہیں گم ہو گئی ہے، ایویپوریٹ اڑ گئی ہوا میں عدالتوں کے اندر سے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے اب شہباز بنام شہباز ہے، اور اب جو نواز بنام نواز ہے اس کے راستے میں 2 رکاوٹیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نواز کے راستے میں 2 رکاوٹیں کون سی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کو لے کے چلتا ہوں ان حالات میں۔ رات کب ہوئی، دن کب ہوا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویک لگ رہے ہیں، پھر مجھے آپ تو کہتے ہی کہتے ہیں، عمران سمیت سارے مجھے دوستوں نے کہا کہ ٹیک کیئر آف یور ڈائٹ، ٹیک کیئر آف یور سلیپ۔ تو میں نے پوچھا آگے سے کیسے، تو پھر اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جہاں بھی میں ہوں، میں پتہ نہیں پھر آپ کوالٹی پہ اعتراض نہ کیجیے گا، تو میں آپ سے بات کر دیا کروں گا روزانہ۔ آج سے میں پھر کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پہلے بھی کہتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کر کے آیا کروں گا، انشاءاللہ بعد میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا ایک تومار بندہ ہوا ہے۔ آج جو کارروائی ہوئی پہلے میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ آغاز ہوا تھا تو ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنا کے، ظاہر ہے اسٹریٹجی میڈیا سے شیئر نہیں کی جا سکتی، اسٹریٹجی چند لوگوں تک ہوتی ہے جو اس کو حکمت عملی کہتے ہیں، جو باہر چلا جاتا ہے اس کو آپ اعلان کہتے ہیں۔ تو وہ ہم نے بنا لی تھی، اور اس میں جو بنیادی نقطہ تھا اور میری ایڈوائس تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کسی ادارے سے لڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایک آدھ ادارہ ٹوٹ کے گرے، اور وہ ٹوٹ کے کس طرح گرتا ہے ادارہ، جب کوئی ادارہ بھی پبلک کے سامنے کھڑا ہوگا کسی ملک کا، پاکستان کی مثال آپ چھوڑ دیجیے، وہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ پبلک ساری کو نہ بندوق سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نہ سنگینوں سے مارا جا سکتا ہے، نہ سب پہ بمباری ہو سکتی ہے، نہ ان کو دریا میں پھینکا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی دیوار اتنی بڑی ہے جو گرا دی جائے تو سارے نیچے آ جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو اس وقت صورتحال تھی پاکستان کی، اس میں یہ پوری تیاری تھی کسی طریقے سے 3 باتوں کی۔ پہلے عمران کو شخصی طور پہ ان کی ایگزسٹنس اور ان کی حیاتی، وہ اللہ کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے، اس لیے ایک بات وہ تھی، وہ انشاءاللہ العزیز ناکام کروائی جہاں بھی قدرت نے، اور ہم جہاں کوئی چیز ہوئی وہ پہنچے، اور ان سے اللہ کی مہربانی سے ہم کوئی لیٹ نہیں ہوئی، میں بھی پہنچا وہاں پہ، اور آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ریزلٹس، جو بڑے چیلنجز آئے تھے، کہتے تھے جی گرفتار کریں گے، نہیں ہوا۔ پھر دوسرا کیا کیا انہوں نے کہ کوئی طریقہ ایسا کسی جگہ کو ڈسکوالیفیکیشن کا راستہ کھولا جائے، اور
وہ جو پیڈ کانٹینٹ والے ہیں وہ تو اس وقت تو بیچارے کہیں موت کی گہرے سائے میں اس وقت وہ تڑپ رہے ہیں سارے کے سارے. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ آج جو نوٹس تھا وہ کورٹ نے ڈسچارج کر لیا. پہلا سٹیپ جب آیا تھا تو اس دن ہی یہ پروگرام تھا کہ اس کو یہیں پہ ختم کرنا, اور کورٹ واز میگنانمس, میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا, لیکن وہ اس وقت ایسی صورت نہیں بن سکی کہ عمران خان اٹھ کے بول سکے. پھر دوسرے دن بھی یہی ہوا, طے کچھ اور ہوا تھا, وہاں ماحول اور ہو گیا اور وہ اپنی بات نہیں کر سکے. پھر تیسرا یہ ہوا کہ ہم نے پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی کہ ہماری طرف سے عدلیہ کے ادارے کی احترام اور اس کی جو ڈیکورم ہے, اس لیے کہ یہی ایک آفیشیل فورم ہے, ادروائز اگر درمیان میں سے آپ جو قانون میں لکھے فورمز ہیں ان کو, ہمیں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے نتائج سے کہ کس طرح کا نظام ہونا چاہیے. میں سب سے بڑا ناقد رہا ہوں کہ یہ چیزیں جن کی کمی ہے, اور یہ حال ہے قانون و انصاف کا کہ 2 بھائی ملتان کے پھانسی ہونے کے بعد ان کی اپیلوں کی باری آئی. یہ سارے تو ایک جگہ, لیکن یہ کہ ادارے کس نے بچانے ہیں, انہوں نے تو نہیں بچانے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ محفوظ ہاتھوں میں یہ جب بول رہے ہوتے ہیں, تو جہاں آپ کے بچے ہی محفوظ نہیں ہیں, آپ کا زکام محفوظ نہیں ہے, آپ کی صحت محفوظ نہیں ہے, آپ تو محفوظ ہوتے ہیں یا سینٹرل پارک میں آپ کے بچے ہوں نیو یارک میں یا ہوں ہائیڈ پارک لندن میں. تو آج دوسرا یہ تھا کہ ہم نے جب کورٹ کے سامنے یہ انڈیا رکھا, عمران خان کسی ڈیٹ کے اوپر اٹھ کے کھڑے ہوئے, تو کورٹ نے جو آرڈر لکھا اس میں کورٹ نے 2 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہا کہ نیک نیتی لگتی ہے ہمیں, اور دوسرا یہ کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں جو بات عمران خان نے کی تھی. وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ نیک نیت آدمی ہے, سیدھا آدمی ہے. میں نے کہا اس دن اسلام بدائی کو, میں نے مرد کا بچہ ہے, یہ پہلا اور آخری آدمی ہے جس پہ مقدمہ بنا. جب میرے خلاف بھی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا تو میں ریزائن کر کے پہلے 35 منٹ جا کے عدالت میں کھڑا ہو گیا, اور میں نے کہا کہ مجھے وزارت سے زیادہ پہلے اس بات سے تعلق ہے کہ میں جا کے جو پروسیس آف لا ہے, ہمارا مطلب ہی انصاف ہے, تو ہم جا کے کہیں جی کہ ہم نے تو نہیں پیش ہونا. تو عمران کسی کیس میں بیمار نہیں ہوا. اس وقت ایک سونامی آیا ہوا ہے, مرے ہوئے لوگ, مجھے ڈائریکٹلی پتہ لگتا رہتا ہے, یہ شہر میرا ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہے, مجھے ڈائریکٹلی کہ وہ کس طرح تڑپ رہے ہیں, کیا کیا اور سوچ رہے ہیں, کیا کیا جو وہ لائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا, جو لائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا, جو لائے تھے وہ ان کی بے عزتی کا سبب بنا. ویسے بے عزت پہلے ہو تو پھر بے عزتی ہوتی ہے, لیکن ان کی ناکامی کا کہہ لیجیے سبب بنا. تو اب جو اور لائیں گے یا سوچ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ناکامی, بدنامی, بے مرامی ان کے گلے میں پڑے گی. تیسرا مرحلہ جب آیا تو ہم نے پھر اس کو جو سٹیٹمنٹ تھا, اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں عمران خان کا عدالت نے دوسرا حکم یہ جاری کیا تھا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ ہمیں دے دیں. ہم نے وہ بیان حلفی, ایک نان جوڈیشل سٹیمپ پیپر پہ, آپ دیکھیے 2 ایفیڈیوٹ آئے. ایک وہ آیا جس کو عدالت نے مانا, اور اس کی وجہ سے آج کیا ہوا میں آگے چلتا ہوں, وہ سچائی کی طاقت تھی. دوسرا وہ ہوا جو شہباز شریف امپورٹنٹ نے دیا تھا کہ میں بھائی کو واپس لاؤں گا, اور اب وہ آنکھیں ہی نہیں ملاتا عدالت سے اور قانون سے اور انصاف سے. تو یہ وہ تھی کیا جھوٹ کی عادت جو خاندانی ہے اور جو نسلن ہے اور جو اصلاً ہے, جو اندر ہے, جو باہر ہے, جو ظاہر ہے. اب اس سے پہلے پرسوں میں لے کے گیا جب انہوں نے رات کو نکال دیے وارنٹس, تو ایک سچویشن ایسی تھی کہ بغیر کسی کہنے پہ, بغیر کسی کے اعلان پہ, ہزاروں یعنی چند پہلے گھنٹوں میں لوگ کہہ رہے تھے 10,000, 15 سے 25,000 کے درمیان, اس لیے کہ وہ جنگل ہے, وہاں لائٹیں نہیں ہیں اور وہ ویران علاقہ بھی ہے, وہ درمیان میں آتا ہے. لوگ وہاں پہ پہنچ گئے. وہ سارے کے سارے پوٹھوہار سے ان کا تعلق تھا, اسلام آباد سے تھا اور نمائی علاقوں سے تھا. پھر جب بات پھیلتی گئی تو باہر کے لوگ آنا شروع ہو گئے, وہ لاکھوں ہو جاتے سویل کر کے. تو اس دوران اسد عمر صاحب اور میں اور چیئرمین ہم بات کرتے رہے, اور میں نے پھر وہ رات ایسی تھی کہ صبح 4:15 بجے تک سارا جو کام میرے ذمہ تھا وہ میں کرتا رہا, اور لوگ جو تھے وہ اگلے دن تک وہاں پہ موجود رہے اور وہ بیٹھے رہے. پھر 10 بجے کا ٹائم صبح, یہ رات کی جو ساری بھاگ دوڑ تھی اس کے نتیجے میں عدالت کا آیا, اور عدالت میں جا کے میں پیش ہوا. اور پھر میں نے بتایا کہ اگرچہ اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے, لیکن بنی گالہ میں اگر کوئی کرنا چاہے مظاہرہ تو اس کو دریاں بھی دی جاتی ہیں اور باقی سارا سامان دیا جاتا ہے, تو اس لیے وہاں سے نکلنا بھی ان کا اور آنا بھی ایشو ہے. تو دی کورٹ واز ویری کائنڈ,
اور انہوں نے ایکسیپٹ کر کے میری پلی ان کی حاضری میں نے ایگزیمپٹ کروائی، وہ پیش نہیں ہوئی، ان کی جگہ میں پیش ہوا ایز اٹرنی، اور پھر وہ ضمانت کنفرم ہوئی۔ وہاں سے ہم جب نکلے تو میں نے ان کو نکلنے سے پہلے بتایا، میں نے کہا کہ فلان جگہ زیبا جج ہیں جو ایس جے چودھری، وہ ان کے پاس ہم نے جانا ہے۔ میں ایک بات جو نہیں آئی سامنے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ ہم جب وہاں گئے تو پتہ لگا کہ وہ آج چھٹی پہ ہیں، تو ہم نے میسیج اپنا وہیں پہ تھرو کیا، جو ان کا سی اے تھا، کورٹ ایسوسیٹ ہوتا ہے، ایک ریڈر ہوتا ہے، ایک المد ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے کچھ 6-7 لوگوں کا، تو کورٹ ایسوسیٹ از ویری کلوز ٹو دی پریزائڈنگ آفیسر۔ اس کے ساتھ پہلے میں نے بات کی، پھر عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے وہ پیغام دیا، اور پھر وہ اپنے رستے چل گئے وہاں اس کورٹ سے نکل کے، میں دوسرے رستے چلا۔ میں جب دوسرے رستے چلا تو میں نے وہی پیغام لے کے، جو اسلام آباد کچہری کے اندر ہی میرے بہت اچھے کالج کے زمانے سے دوست تھے، میں اسلام آباد کالج میں پریزیڈنٹ تھا اسٹوڈنٹس یونین کا الیکٹڈ، اور وہ وائس پریزیڈنٹ رہے، مجتبیٰ شیرازی، ان کے میں چلا گیا پاس، اور میں نے جا کے عمران خان کا پیغام ان کو بھی پہنچایا۔ He was very receptive and very honorable, this I must say، اور acknowledge کرنا چاہیے اس بات کو۔ اس کے بعد یہ جب یہ ختم ہو گیا سارا، تو پھر انہوں نے پورا زور لگایا لوگوں کو یہ بتانے میں کہ بس بالکل یہ، اب ان کے خواب یہ تھے کہ کسی طریقے سے آئین کے آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19 میں جب کلمینیٹ ہوتا ہے تو اس میں سیاسی جماعت کی کریشن آتی ہے۔ سیاسی جماعت سب سے بڑی جو عوامی اس وقت مزاحمتی پارٹی اس وقت جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے بڑی مزاحمتی جو موومنٹ چلا رہی ہے لوگوں کی عزت کی آزادی کی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے جو لیڈر ہیں عمران خان ہیں، اور ہم اس قافلے میں شریک ہیں۔ تو اس کو کسی طریقے سے ناک ڈاؤن کرنے کے لیے، اور اس خواہش کے ساتھ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ان کے تو دم نکلے، ویسے دم نکلتا ہے، تو وہ آج وہ ناکام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی، اور بہت شارٹ پروسیڈنگ ہوئی، اور اس شارٹ پروسیڈنگز میں پھر کورٹ نے وہ نوٹس ڈسچارج کر دیا۔ اب کچھ اور پہلو ہیں سامنے آئے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 2 رکاوٹیں نواز شریف کے واپس آنے میں۔ ایک رکاوٹ ان کی خواہشوں کی پوری لسٹ ہے جو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ دوسری جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خوف ہے کہ عمران خان نے کہا نواز شریف تمہارا استقبال کروں گا، کیا یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ میری دعا ہے کہ بیرون ملک حکیم پاکستانی اور ہوم لینڈ سارے کے سارے لوگ جہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت، صحت، سلامتی اور رزق عطا کرے اور خیریت سے رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔